نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس کا ابتدائی حصہ مذکور ہوا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی طلب اور تلاش میں اللہ کے ایک بندے کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے اور میلوں سفر کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے ملاقات کے بعد درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول فرما لیں. آج کے اس درس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس شرط پر میں آپ کی صحبت میں، آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے وہ رشد و ہدایت کا خاص علم سکھلائیں جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، جو آپ کو سکھلایا گیا ہے. کل درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اولوالعزم انبیاء میں سے جن کو شریعت کا علم عطا کیا گیا تھا. بعض و نصیحت کے دوران کسی صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا اس موقع پر کہ اپنے علم کو اللہ کے سپرد کر دیں اور کہتے واللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بڑا عالم ہے یا نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اس موقع پر بھول ہوئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اور یہ بات تو حقیقت پر مبنی تھی کیونکہ وقت کا پیغمبر ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ انداز یا یہ طریقہ کار اونچے لوگوں کی شایان شان نہیں ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، حضور نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میں کل بتاؤں گا. حضور کا بھی انداز اللہ کو پسند نہیں آیا کہ آپ یوں کہیں کہ میں قطعی طور پر یہ کل کام کروں گا. اللہ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی اور کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یوں مت کہو کہ میں کل یہ قطعی طور پر کام کروں گا، بلکہ انشاءاللہ ساتھ کہو کہ اگر اللہ کی مدد میرے شامل حال ہوئی تو میں یہ کل لازمی کام کروں گا بغیر اللہ کی مدد. اور جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، عام لوگوں کے لیے وہ کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن اونچے درجے کے لوگوں کے لیے وہ نیکیاں بھی برائی شمار ہوتی ہیں. اس لیے عربی کا ایک محاورہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، جو مقربین الہی ہوتے ہیں تو عام لوگوں کی نیکیاں ان کی شان میں وہ گناہ شمار کی جاتی ہیں. جتنا کوئی اونچا ہوتا ہے، جتنا جس کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو معمولی سی بھی ایسی لغزش اس کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایسا معمولی سا عمل بھی جو ان کی شایان شان نہ ہو تو اس پر ان کی گرفت ہو جاتی ہے، ان پر عتاب ہو جاتی ہے. عام آدمی اگر کوئی انشاءاللہ نہیں بھی کہتا تو کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے. کہنی تو چاہیے، اللہ پر ہی اعتماد کرنا چاہیے، اسی کی مدد اور اسی کی توفیق سے ہی کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں کہا، ویسے وعدہ کر لیا، تو کوئی ایسا نہیں کہ اس نے کوئی گناہ والا کام کیا.
لیکن انبیاء علیہ السلام کیونکہ بلند مقام و مرتبہ پر ہوتی ہیں تو ان سے یہ بھی معمولی عمل گوارا نہیں، اس لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ یہی حال ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا موسیٰ نہیں، میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی بڑا عالم ہے، تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اونچے درجے کے لوگوں میں سے ہیں، علم کے طالب اور متلاشی ہیں۔ جب یہ پتہ چلا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے تو اللہ سے درخواست کی کہ اس بندے کا مجھے بتائیے کہ مجھ سے بڑا عالم ہے، میں اس سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مجمع البحرین میں وہ ملے گا۔ اور مجمع البحرین جہاں جو دو تہذیبوں کا سنگ میل ہے، مشرق و مغرب کی تہذیبیں جہاں ملتی ہیں، جہاں دو سمندر بھی ظاہری طور پر ملتے ہیں، فارس کا اور اسی طرح روم کا، یہ مشرق کا سمندر فارس کا اور اسی طرح مغرب کا روم کا سمندر، جب ان کا جہاں آپس میں ملاپ ہوتا ہے، سنگ میل ہے، وہاں پر وہ میرا بندہ تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کے علوم تھے، مغربی مصر میں آپ نے زیادہ زندگی گزاری، اور خضر علیہ السلام کے پاس اشراقی اور مشرقی علوم۔ یہ بھی ایک بات علمی طور پر جان لیجئے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے جو علوم تھے وہ انتباہی علوم ہوا کرتے تھے، ان کا طریقہ علم کا انتباہی ہوتا تھا، وہ یعنی قلب سے قلب کی طرف علوم کا انتقال ہوتا تھا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد کا جو علم انبیاء علیہ السلام، خاص طور پر ابراہیمی انبیاء جو رہے ہیں، ان کے پاس علم در حقیقت وہ اس کائنات کے حقائق کے ذریعے سے اللہ کی شناخت کا تھا، یعنی روح کو انہوں نے اللہ کے تعارف کا ذریعہ بنایا، یعنی روح سے قلب کی طرف علم کے انتقال کا طریقہ کار ابراہیمی تحریک کے انبیاء کا رہا ہے۔ باہر کے حضرت خضر علیہ السلام کیونکہ پہلے کے انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، اب یہاں سے یہ بات بھی ضمناً جان لیجیے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں پہلے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ لفظ تلفظ اصل خضر ہے، بہت سارے غلط فہمی میں لوگ خضر کہہ دیتے ہیں، لفظ عربی میں خضر ہے۔ اور ان کے بارے میں بتایا تھا کہ خضر علیہ السلام یہ ان کا لقب ہے کہ اللہ نے ان کو اس درجے کی صلاحیت و استعداد دی تھی کہ جہاں سے گزر جاتے، جہاں بیٹھ جاتے، وہاں اللہ حیات اور زندگی کے آثار پیدا کر دیتے، سبزہ جو ہے وہ تازہ ہو جاتا، کھیت اگ آتا، اسی وجہ سے ان کا لقب خضر پڑ گیا، وگرنہ نام ان کا بلیا بن بلقان تھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، اس لیے قرآن نے یہاں رحمتم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتم من عندنا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا، اس دریا کے سنگم میں، سمندر کے سنگم میں، جن کو ہم نے اپنی رحمت اپنے پاس سے عطا کی، تو جن کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے وہ نبی ہوا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بعض کا کہنا ہے ولی ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ نبی ہیں۔ اب یہاں ایک اور بھی اختلاف رہا ہے لوگوں میں کہ کیا اب بھی حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں بہترین قول وہی ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی یہ اشکال ہمیشہ سے رہا کہ خضر علیہ السلام کیا اب بھی حیات ہیں، جیسے بہت سارے لوگ اب بھی کہتے ہیں۔ میں نے خواب میں یا علم مکاشفہ میں خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے خود پوچھا کہ آپ کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ آپ حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، آپ خود ہی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے اوپر، ہمارے اجسام پر، جسم پر تو موت واقع ہو چکی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس انسانی پر موت لازمی آنی ہے، تو ہمارے اجسام پر تو موت واقع ہو چکی ہے۔ البتہ اللہ نے حضرت الیاس
اور مجھے وہ روح کی طاقت عطا کی ہے کہ اللہ جب چاہتی ہماری اس روح کو ایک قالب اور جسم عطا کر کے وہ دنیا میں کسی کام کے کرنے کے لیے، کسی رہنمائی کے لیے ہماری اس روح کو کوئی نیا قالب، کوئی نیا جسم عطا کر کے اس کو بھیج دیتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، وگرنہ جو ہمارا اصل جسم ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ ارواح تو ویسے بھی اونچے درجے کے لوگ جو ہے ان کی حضیرت القدس میں محفوظ اور موجود ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی بھی ارواح قائم رہتی ہیں، ختم تو نہیں ہوتی، وہ اپنے مقام پر پہنچا دی جاتی ہیں۔ البتہ ان ارواح میں سے اللہ نے ان دو روحوں کے متعلق فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نیا جسم دے کر دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں جب اس متعین مقام پر پایا تو ان سے درخواست کی، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ آپ کو جو اللہ نے رشد و ہدایت کا خاص علم دیا ہے، جو آپ کو سکھایا اس میں سے آپ بھی مجھے کچھ سکھائیں۔ درخواست کی، معلوم یہ ہوا کہ طالب علم جو علم کا واقعی متلاشی ہو، طالب ہو، وہ اپنے استاد سے درخواست کرے، وہ داخلہ لینا چاہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ماد اپنے پیشے، اپنے پیسے یا اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ پہ زبردستی داخلہ لے لے، نہیں، ان سے درخواست کرے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، آپ مجھے داخلہ دے سکتے ہیں، مجھے تعلیم دے سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ہارون الرشید اور ان کا بیٹا مامون الرشید، امین الرشید، تینوں شاگرد ہیں۔ ان تینوں باپ بیٹا نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست بھی کی کہ آپ ہمارے لیے الگ کوئی وقت مقرر کریں ہمیں تعلیم دینے کے لیے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر علم سیکھنا ہے تو عام لوگوں کی طرح میری مجلس میں شریک ہونا ہوگا، وگرنہ خصوصیت سے الگ سے میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا، تمہیں علم نہیں سکھلا سکتا۔ اور یہ علم اللہ کا نور ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تم اپنے آپ کو محتاج بناؤ اور محتاج بن کر اس کو سیکھو، اس کو حاصل کرو۔ چنانچہ تینوں باپ بیٹا نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم سیکھا، شاگردی حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی درخواست کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ بے شک تم میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، تیرے اندر برداشت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ رہ سکے۔ لن تستطیع معی صبرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جذباتی آدمی تھے، جوشیلے آدمی تھے، جواں مرد تھے، باہمت تھے، اور پھر شریعت کا علم تھا ان کے پاس۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تو ہے وہ اسرار کا علم تھا، تکوینیات کا علم تھا، ظاہری طور پر جو آگے واقعات پیش آئے ہیں اس پر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض بھی کیا، جی اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ تو اس لیے خضر علیہ السلام نے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، تیرے اندر برداشت اس کی نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ رہ کر علم سیکھ سکے۔ اور آگے خود اس کی وجہ بیان کی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو صبر اور برداشت کر بھی کیسے سکتا ہے اس بات پر جس کا تیری عقل نے احاطہ نہیں کیا۔ جو تمہاری عقل اور سمجھ میں بات نہیں آئے گی تو تم اس کو برداشت کر لو، یہ تمہاری شایان شان نہیں ہے۔ مداحنت سے کام لے کہ چلو جو ہو رہا ہے ہونے دو، جیسے آج کل ہمارے ہاں یار جو کوئی کر رہا ہے کرنے دو، جانتے بوجھتے بھی تنبیہ نہیں کرنی، سمجھانا نہیں، روکنا نہیں ہے، جانتے ہوئے بھی بس ٹھیک ہے یار ہمیں کیا لینا دینا، جو کچھ کر رہا ہے کر رہے ہو۔ لیکن کہا کہ تم تو ایسا نہیں کر سکتے، کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا تو تم تو فوراً مجھے روکو گے، مجھ پر اعتراض کرو گے، اور اعتراض کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی جب تم اپنے استاد پر اعتراض شروع کر دو تو پھر علم نہیں حاصل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے داخلہ دے دیں
قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا بڑا یاد رہا، اس لیے انہوں نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ، یقیناً آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صابر پائے، میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا، جو دیکھوں گا اس پر زبان نہیں کھولوں گا، ولا عاصی لک امرا، اور آپ کے کسی حکم کی بھی مخالفت نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے مجھے قبول ہے، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. قال فإن اتبعتنی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر میرے کالج میں داخلے کی ایک شرط ہے کہ جب تک میں خود کسی بات کی حقیقت نہ بتا دوں تم نے سوال نہیں کرنا. سوال کی پابندی ہے آپ کے لیے. ہر انسان کا مزاج اب الگ نوعیت کا ہوتا ہے، ایک طرح کا نہیں ہوتا. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج اپنا ہے. جی جو اس مزاج کا آدمی ہوتا ہے اس سے خاموش رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے مزاج کے مطابق اسے ذمہ داری دیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اے ابو ذر تم کبھی بھی حکمرانی قبول نہ کرنا، تمہارے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ تم حکمرانی کر سکو. ان کا اپنا مزاج ہے، بزرگ آدمی ہیں، صوفی ہیں، ان کے اندر حکمرانی کے لیے تو ہیں وہ پیچ و خم کو جاننا، لوگوں کے حالات سے واقفیت اور آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے. ظاہر کچھ ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور حقائق ہوتی ہیں، اس کے لیے تو الگ صلاحیت ہوتی ہے. ان کو اس بات سے روکا کہ آپ کے لیے حکمرانی درست نہیں ہے. ایسی لوگوں کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جب حکمرانی لیتے ہیں تو وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے چھری سے ان کو ذبح کر دیا گیا. جب ایک ذمہ داری اس طرح کی ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی مزاج ایک تھا. اس مزاج کے مطابق خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو پھر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ فلا تسألنی عن شیئن، مجھ سے کسی بات کے بارے میں بھی سوال نہیں کرو گے حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ اس بات کی حقیقت میں خود ہی تم سے بیان کر دوں، ذکر کر دوں. یہ دونوں کے درمیان میں باہمی جو شرائط تھیں وہ طے ہو گئی. علم سیکھنے کے لیے جو آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا وہ طے ہو گیا. اب چل پڑے فانطلقا کا. اب اس کے بعد آگے واقعات پیش آئے اور وہ بڑے علم و حکمت پر مبنی ہیں. انشاءاللہ اس پر آئندہ درس میں بات کریں گے. اللہ ہمیں سمجھ